اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اما بعد پچھلی نشست کا تتمہ اور تسلسل ہے یہ گفتگو رومی کے انہی اشعار کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیرے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ رومی کا یہ استدلال جو ہے یہ منطق، کلام، فلسفہ اور عقائد تمام جہات پہ محیط ہے۔ آپ کا یہ استنباط کلام، منطق اور فلسفہ کے تمام اصول و مبادیات اور تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ہر چیز جو بنی ہوتی ہے وہ اپنے بنانے والے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہیں سے ہی انہوں نے استنباط کیا ہے جائے استاد خالی است کا، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ چیز جو ہے وہ زبان حال سے یہ بیان کرتی ہے کہ مجھے بنایا گیا ہے۔ اگر مخلوق ہے تو خالق ہے، اگر تصویر ہے تو مصور ہے۔ اس کے لیے کسی مزید دلائل کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، پچھلی گفتگو کا تسلسل سمجھ لیجیے کہ معلم، استاد، شیخ، مرشد، ان کی اہمیت اس اصطلاح اور منصب جلیلہ سے اخذ کیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معلم کا لقب اور صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ معلم کا درجہ ہے۔ ضرورت شیخ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے الفاظ حجاب بنے جو کہ بنتے ہیں۔ علم حجاب اٹھانے کا بھی باعث ہوا کرتا ہے اور حجاب کا باعث بھی۔ العلم حجاب الاکبر، علم حجاب اکبر بھی ہے اور علم نور بھی ہے۔ علم ابر باران کا وہ قطرہ ہے جو اگر سیپ کے منہ میں جائے تو موتی میں منقلب ہو جاتا ہے، اور اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ علم ہی ہے۔ علم کی معراج ہی عرفان ہے، علم کی معراج ہی خدا شناسی ہے، علم ہی قطبیت کے اوپر فائز کرتا ہے، اور علم حجاب بن کے واستکبر وکان من الکافرین کا باعث بھی کراتا ہے۔ آواز آ رہی ہے میری پیچھے؟ خواتین کی طرف بھی آ رہی ہے؟ اگر اس کو بڑھانا ممکن ہے تو زیادہ اونچی میرے لیے۔ پچھلی گفتگو جو تھی اس میں جو نکات رہ گئے ہیں انہیں کو ہی بیان کرنا میں اپنے لیے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہ مکمل ہو جائے ایک موضوع۔ دیکھیے، یہ جو آیت میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ بھی بیان فرمایا گیا ہے اور مقاصد بیسک بھی ڈسکس کیے گئے ہیں۔ آپ تزکیہ کرتے ہیں، یہ اس آیت کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تزکیہ کیوں کرتے ہیں؟ آئینے کو صاف کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے اندر ہم اپنا مشاہدہ کر سکیں۔ اور آئینے کی تعریف کیا ہے کہ بلا کم و کاست آپ کو آپ کا مشاہدہ کروا سکے۔ المومن مرآت المومن، اس کے بہت سارے مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ الف لام جو تخصیص کے لیے اس میں استعمال ہوا ہے، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک مومن سے مراد تو مومن عبد ہے، اور ایک مومن سے مراد المومن یعنی ذات حق ہے۔ انسان آئینہ حق نما ہے۔ صفات حق کی جلوہ گری کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی طبیعت کے ان حجابات کو اٹھایا جائے جن کی وجہ سے یہ محجوب ہے۔
جب ہم علاج کی غرض سے کسی طبیب کے ہاں جاتے ہیں تو وہ کچھ چیزوں پہ پابندی لگاتا ہے، ہمیں کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے اور کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اب جن چیزوں سے منع کرتا ہے، اگر ہم ان چیزوں سے روکتے نہیں تو ہمارا ماحصل ہم سے بعید ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف ملتفت ہوں، توجہ مرکوز کریں کہ وہ کیا کوتاہیاں اور کمیاں ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ہماری سرشت میں کوتاہی، وہ ارتقاء کا باعث ہے۔ کسی جگہ پہ میں نے کہا تھا، اس وقت استحضار ہو گیا تو آپ کے گوش گزار کرتے چلوں، جنید ایک عذر کافی ہے وقوعات خطائی کو، کہاں تک پارسا رہتے کہ آخر ابن آدم ہے۔ یہ تو ہماری سرشت ہے، اور یہ میری کمی نہیں ہے بطور انسان، بلکہ میرے ارتقاء کا باعث ہے۔ جو چیز اپنے وجود میں مکمل ہوتی ہے اس میں ارتقاء نہیں ممکن۔ ارتقاء کے لیے لازمی ہے کہ وہ چیز اس طرح پرفیکٹ نہ ہو جو پرفیکشن کا ہمارا اپنا اصول ہے۔ گویا تکمیل طلب رہتا ہے ہر ایک مکمل، اگر وہ ایک جہت سے مکمل ہوگا تو دوسری جہت سے اس میں کجی ہوگی۔ اور اس کے اندر بھی قدرت نے یہ اہتمام کیا ہے بنیادی طور پہ، اس کائنات کو وحدت کے اصول پہ متشکل اور متخلق کیا گیا ہے، اور اس میں یہ لازمی ہے کہ انسان مدنی و تباہ ہو سماجی طور، اور وہ صرف اس حوالہ سے ممکن ہے کہ جب ہمیں دوسرے کی ضرورت ہو ہماری تکمیل کے لیے۔ یہ کائنات ایک جسد واحد کی مانند ہے، اور جسد جو ہے وہ اعضاء و جوارے کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ وہ آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے کے لیے لازم ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے واجب ہوں گے، تو پھر وہ مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی احتیاج ہے، اور یہ جو میرا پرفیکٹ نہ ہونا ہے، میری پرفیکشن یہی ہے۔ اس میز کے اندر کسی ارتقاء کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بنانے والے نے اس کو مکمل بنایا ہے، اور ہمارے نزدیک یہ کجی ہے۔ انسان احسن تقویم ہے، لیکن اس کی سرشت میں یہ بات رکھی گئی ہے، کیونکہ جب یہ غلطی کرے گا تو پھر اس کی اصلاح بھی کرے گا۔ جب یہ غلطی کرے گا تو ارتقاء کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اس لیے اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ ہر مرتبہ از وجود حکم دارت، گر فرق مراتب نہ کونی زندگی۔ حفظ مراتب کے اعتبار سے ہی ہم علم کو منقسم کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، علم ہمارے لیے حجاب کب بنتا ہے؟ جب ہم دوائر علم سے آگاہ نہیں ہوتے۔ علم کے دوائر ہیں، ان کو منقسم کر دیجئے، حفظ مراتب کا تحفظ کیجئے، تو کبھی بھی خلط مبحث کا آپ شکار نہیں ہوں گے۔ پانی کس طرح پیدا ہوتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کیا ہے، یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، فلسفہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ سائنس کا مسئلہ ہے۔ اس خلط مبحث سے بچ جائیے تو پھر آپ کو سائنس اور مذہب کے تقابل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ان کے دوائر ہیں، ان کو ان کے دوائر میں رکھیے۔ ہر چیز کا ایک اپنا پیراڈائم ہوتا ہے، اس میں اس کو رکھیے، رکھنا سیکھ جائیے۔ یک من علم را دے من عقل می بائے۔ اگر آپ کے پاس 1 من علم ہے تو اسے استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس 10 من عقل چاہیے، اور عقل کو برتنے کے لیے دانش کی ضرورت ہوتی ہے، اور دانش کے درست استعمال کے لیے آپ کو تجربے کی ضرورت ہے، اور تجربہ مشاہدے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ حکمت کے مختلف مدارج ہیں۔ اب وہ جو پانی ہے وہ کس طرح بنتا ہے، یہ سائنس کا مسئلہ ہے، یہ سائنس کا حدود عرض ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ وجود خدا ہے یا وجود خدا نہیں ہے، امکانی مباحث وجود کے اور عدم کے، واجب کے اور ممکن کے، یہ سائنس کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں مذہب درست نہیں آتا، ہمیں فقہ کی سمجھ نہیں، ہمیں تصوف سے جانکاری نہیں، بعین ہمیں سائنس بھی نہیں آتی۔ ایک صحیح سائنسدان کون ہوگا؟ جو لا ادری ہوگا۔ رسل سے پوچھا کسی نے کہ وجود خدا کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو رسل نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ ایک سائنسی رویہ ہے۔ سائنس کا وہ دائرہ کار نہیں ہے، سائنس اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، سائنس کا وہ موضوع بحث نہیں ہے۔ اس کا موضوع بحث اور اس کے دوائر مختلف ہیں، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ پھر آپ خلط مبحث سے بچ جائیں گے۔ جو خلط مبحث ہمارے ہاں آج بھی موجود ہیں فقہ اور تصوف کی بحث کی صورت میں،
علماء ظاہر اور علماء باطن کے مباحث، یہ صرف دوائر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، دوائر علم کو. اچھا وہ پانی جو ہے وہ کیوں کر پیدا ہوتا ہے، یہ فلسفہ کا مسئلہ ہے. پانی کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، پانی کب استعمال کرنا چاہیے، کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، یہ طب کا مسئلہ ہے. پانی کو کسی نے خلق کیا ہے، مادہ خود سے موجود ہو گیا، کیا عدم وجود ہوتا ہے، وجود عدم ہوتا ہے، یہ موضوع بحث مذہب کا ہے. جب میٹا فزکس کی بات آتی ہے، ما بعد الطبیات کی بات آتی ہے، از روئے تعقل آپ ان چیزوں کی نشاندہی سے قاصر ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں آپ کے اس دائرہ عقل سے جو عقل جزوی ہے، جس میں ہم پچھلی نشست پہ بات کر چکے ہیں کہ عقل جزوی اور چیز ہے اور عقل کلی اور چیز ہے. فرد کے خلاف عقل ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز عقل مطلق کے بھی خلاف ہے. یہ فی الحال ہمارا موضوع بس نہیں. یہ دوائر ہیں. سائنس کی اپنی جگہ ہے، کلام کی اپنی جگہ ہے، لاجک کی اپنی جگہ ہے، تاریخ کی اپنی جگہ ہے. ہم پہلے عقائد وضع کرتے ہیں، پھر تاریخ کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پہلے عقائد وضع کرتے ہیں، پھر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ اب اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ان آیات کو کہاں کہاں ان کی تعویلات کی جا سکتی. اتنا چونکہ تنگی داماں بھی ہے تو میں اس کا مفہوم ہی عرض کر دیتا ہوں. اقبال نے یہیں تو یہ رونا رویا ہے کہ مولوی صوفی ان لوگوں کا جو علم الکلام ہے اس پہ کیا کہا جائے کہ جبریل بھی انگشت بدنداں ہیں، کہ کیا یہ وہ قرآن تھا جو میں لے کے آیا تھا. یہ ایسی ایسی تعویلات کریں. دین جو تقاضا کرتا ہے، اس بات کو سمجھیے کہ دین کے سامنے آپ عذروِ تعقل نہیں پیش کر سکتے اپنے آپ کو. اگر ہم علمی زبان میں اس کو بیان کریں تو یہ تفسیر بالرائے ہے. تفسیر بالرائے نہ مولوی کے لیے جائز ہے نہ صوفی کے لیے جائز ہے. پیمانہ ایک ہی ہے. تصوف کو بھی ہم نے پلٹانا ہے کتاب و سنت کے سامنے، فقہ کو بھی ہم نے پلٹانا ہے کتاب و سنت کے سامنے. اس کے مطابق جتنا ہوگا اس کو اتنا تسلیم کیا جائے گا اور باقی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. کیونکہ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ واحد یہ شخصیت ہے، یہ صاحب قبر کی شخصیت ہے کہ جن کے علاوہ ہر راستہ مسدود ہے، ہر راستہ تنگ ہے، ہر راستہ بند ہے، اور یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. باقی اشخاص کے ساتھ، افراد کے ساتھ اختلاف علمی ہو سکتے ہیں، اور اختلاف علمی تجسس یہ تو علم کا موید ہے، علم کی بنیاد اسی پہ ہے. اور دیکھیے اقبال نے یہاں بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجسس پیدا کرو، شک پیدا کرو. علم شک سے جنم لیتا ہے، لیکن علم جو ہے نا، یہ میں اپنے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، علم سے گزر کے یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. اقبال نے عقل کی بات کی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اتنا تصرف جائز ہے. علم اگر شک سے جنم لیتا ہے تو یہ آپ کا شک دور کرنے کی صلاحیت سے ممنوع نہیں ہے. یہ اس کی سب سے بڑی دقت ہے. یہی عقل کا معاملہ ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ صاحب منزل نہیں ہو سکتی. عقل کا دستور العمل کیا ہے، اس کے اصول و مبادیات کو سمجھیے. عقل تحفظ ذات کی امین ہے. اب جو چیز آپ کے ذات کی امین ہے اس کو استعمال کر کے آپ اپنی ذات کی نفی کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. آپ کا کبر وہ جگہ جگہ پہ آئے گا، وہ آپ کو صاحب منزل نہیں ہونے دے گی. رومی اور اقبال کا جو تصور فنا ہے وہ احادیث اور قرآن سے ہی مستنبت ہے، جس کا ہم آگے جا کے ذکر کریں گے. دین تقاضا جو آپ سے کرتا ہے وہ ہم عقل کے پیمانوں کی مدد سے حاصل نہیں کر سکتے. وہ تقاضا کرتا ہے ادخلوا فی السلم، کہ دین میں 100% سرنڈر کرو. یہ ہے تصوف کی بنیاد. صرف ہمارے لیے الفاظ حجاب بن گئے ہیں. مثلا جب ہم بات کرتے ہیں ضرورت شیخ کی، ضرورت مرشد کی، تو ایک طبیعتوں میں اباحت پیدا ہوتی ہے کہ جی مرشد کی کیا ضرورت ہے. اب وہ شخص جانتا نہیں ہے کہ جس حقیقت کا میں انکار کر رہا ہوں اس حقیقت کی مجھے ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر مرحلہ فکر پہ ضرورت ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے احباب گرامی؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے الفاظ کا چناؤ تو تبدیل کر لیا ہے، جائے استاد خالیص کی نفی نہیں کر سکے. مثلا ہم پیر کو نہیں مانتے،
یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آج کل کے پیر ماننے کے قابل بھی نہیں، لیکن پھر بھی بہرحال میں مطلق کی بات کر رہا ہوں، ہم شیخ کو نہیں تسلیم کرتے، تو اس کی جگہ ہم کس کو لائیں گے؟ قاری صاحب کو. ہم اس کی جگہ مجتہد کو لائیں گے، مراجع کو لائیں گے، مفتی کو لائیں گے، عالم کو لائیں گے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائے استاد خلیص آپ نے اس جگہ کو تو مان لیا. آپ اتھیسٹ ہیں، آپ ملحد ہیں، تو آپ آئنسٹائن کو لائیں گے، ڈارون کو لائیں گے، رسل کو لائیں گے. اب کیوں لا رہے ہیں آپ ان کو؟ اگر آپ مطلقیت کے قائل ہیں، لبرلزم کے اس درجہ قائل ہیں کہ اس میں شیخ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں، میڈیکل کالجز کی کیا ضرورت؟ بند کر دیں. جائے استاد خالیص کتابیں جو ہیں وہ آپ کو تجربہ اور مشاہدہ نہیں دے سکتی. استاد اور کتاب کا رشتہ لازم و ملزوم کا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اس فرق کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو شہاب الدین سہروردی اور بو علی سینا کی اس ملاقات کو سمجھیے، جس میں بو علی سینا جو نابغہ عصر ہے، نابغہ روزگار ہے، انٹلیکچوئل ہے، وہ شہاب الدین سہروردی جو کہ عشق کے، محبت کے امام ہیں، سلسلہ سہروردی کے سرخیل ہیں، آپ کے قریب بہاؤدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ کے شیخ ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. یہ دو بڑے نابغہ عصر شخصیات جو ہیں یہ موتقف رہتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں، خلوت میں رہتے ہیں. اب یہ بھی بات سمجھ لیجئے، چونکہ یہ دوسری نشست ہے، ہم کچھ موضوعات کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. صوفیاء کے متعلق فقیر یہ ادعا رکھتا ہے، وہ جو لفظ چیلنج ہوتا ہے یا اس طرح کے الفاظ، وہ تو مناظر اور علماء ظاہر کو زیب دیتے ہیں، ہمارا منصب جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن فقیر اس بات کا ادعا رکھتا ہے کہ جس طرح علماء ظاہر کے ہاں اصول و مبادیات کے ایک سٹینڈرڈ متعین ہے، تو تصوف کے حوالہ سے بھی ہیں. میں مثال دیتا ہوں، احادیث کی 36 اقسام ہیں. آپ علماء ظاہر سے بات کیجئے اور آپ کہیے کہ حضرت الموضوعات الکبیر ایک کتاب ہے، اس کے اندر ملا علی قاری نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے، یا جو علامہ ذہبی کا کام ہے، علامہ بدر الدین عینی کا کام ہے، ابن حجر عسقلانی کا کام ہے، جو کہ محدثین ہیں جنہوں نے احادیث پہ حکم لگائے ہیں، انہوں نے جی یہ حدیثیں نکالی ہیں اور یہ حدیث ہے. تو عالم ظاہر فوراً کہے گا کہ حضرت آپ تو اصول و مبادیات حدیث سے واقف نہیں ہیں، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کے کچھ شروط ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں، 36 اقسام ہے حدیث کی، یہ مرسل ہے، یہ ضعیف ہے، یہ متواتر ہے، یہ مسلسل ہے، اس کے اوپر اجماع ہے، یہ متفقن علیہ ہے، یہ موضوعی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ منگڑت ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت نہیں نہیں یہ حدیث ہے، وہ کہے گا نہیں حضرت یہ حدیث نہیں ہے، ہمارے علماء نے اس کو حدیث تسلیم نہیں کیا، یہ ان شرائط پہ پورا نہیں اتر دی، اسناد میں کمزوری ہے، اس کے اندر کوئی تدلیس پائی جاتی ہے، کسی راوی کا ضعف ہے، ضعف دماغی بھی ہو سکتا ہے، ضعف ایمانی بھی ہو سکتا ہے. یہ محدثین کا اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، وہ آپ کے سامنے سارا آ جائے گا. بھئی جس طرح اصول حدیث، اصول تفسیر پہ بات ہم کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ حضرت دیکھیے اس کے اوپر اصول و مبادیات ہیں اصول تفسیر کے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا آپ کام کیوں نہیں دیکھتے؟ شاہ رفیع الدین دہلوی کا کام دیکھیے، جلال الدین سیوطی کا کام دیکھیے، ان سے پہلے ابن جریر طبری کا کام دیکھیے، ان کے مطابق ہی طے ہوگا. پھر جو ہمارے ائمہ متکلمین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے اس کے لیے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں. آپ تفسیر بے رائے نہیں کر سکتے. سلف صالحین کا منہج دیکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے اس میں سے کیا استنباط کیا ہے اس آیت سے، کیونکہ صحابہ اولین مخاطب ہیں قرآن کا. اگر وہی مراد قرآن نہیں سمجھ سکے تو چہ معنی دارت، پھر وہ ایک چیستان ہے. 1400 سال بعد آپ سمجھیں گے. آپ کہتے ہیں دیکھیے جی قرآن اور حدیث سے میں یہ استنباط کر رہا ہوں. ایک عالم ظاہر جو جید عالم ہے، سکہ ہے، جس کا نالج اوتھینٹک بنیاد رکھتا ہے، وہ آپ سے کہے گا کہ آپ نہیں کر سکتے استنباط. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ راسخون فی العلم نہیں ہے، یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے. مجھے آئی ٹی پہ بات کرنے کا استحقاق نہیں ہے، وہ میرا فیلڈ نہیں ہے، وہ اس کے ماہرین بات کریں.
جو شخص جس شعبے کے اوپر دسترس رکھتا ہے، جس کا جو تخصص ہے، وہ اسی پہ بات کرے. یہ بھی دائرے علم کے آداب میں شامل ہے. میں نے پچھلی گفتگو میں یہ کہا تھا نا کہ امام شافعی کو امام مالک نے یہ وصیت کی تھی کہ تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم کو نمک کی مانند حاصل کرو اور ادب کو آٹے کی مانند حاصل کرو. آٹے میں جتنا نمک ہوتا ہے اتنا علم حاصل کرو اور باقی ادب حاصل کرو. اور جب تم ادب حاصل کرو گے تو علم خود بخود آ جائے گا. وہ کہیں گے حضرت فقہ کے استنباط کے لیے جب آپ نے مسئلہ اخذ کرنا ہے قرآن اور حدیث سے تو اس کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے آپ اس سے لابلد ہیں. آپ کو نحو کے اوپر عبور ہونا چاہیے، آپ کو صرف کے اوپر عبور ہونا چاہیے، آپ کو بلاغت کے اوپر عبور ہونا چاہیے، محاورہ عرب کے اوپر عبور ہونا چاہیے. پھر سلف صالحین کا منہج کیا ہے؟ الناس علی دین ملوک، اس کے اوپر آپ کی دسترس ہونی چاہیے. فہم صحابہ، ائمہ متقدمین، اور پھر اس کے علاوہ اجتہاد کی جو شرائط ہیں 50 سے زیادہ علماء نے بیان کی. آپ دیکھ لیجیے گا، آپ ان سے مملو نہیں ہیں تو پھر کیا کیا جائے بھائی؟ اب پھر ضرورت پڑے گی. اب دیکھیے یہاں ایک اور نقطہ بھی میں عرض کرتا چلوں. ابھی تو ہم تقابل کر رہے ہیں فقہ کا اور تصوف کا اور علماء ظاہر کا اور علماء باطن کا، یہ جس جس جگہ پہ تجاوز کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس کو ایک اور تناظر سے بھی دیکھیں، ہمارے ہاں ہر شخص کہتا ہے کہ جی تقلید جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ تقلید کو عملاً وہ قبول کرتا ہے ہر لمحہ. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. قرآن کس طرح کافی ہے؟ آپ عربی جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی میں عربی نہیں جانتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ اب صرف، نحو، بلاغت، محاورہ عرب، ان کے اوپر عبور حاصل کریں گے. تو درمیان میں وہ اساتذہ تو آ گئے جن سے آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے مدد لیں گے. اچھا پھر دیکھیے، تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی شیخ کی ضرورت نہیں. اچھا یہ جو تصوف کے سلاسل ہیں، خانقاہی نظام ہے، اس کے اندر اندھی تقلید ہوتی ہے. تو بھائی آپ سب اندھی تقلید کرتے ہیں. جب فزیشین کے پاس آپ جا کے نسخہ لکھواتے ہو تو آپ میڈیکل سائنس سے تو واقف نہیں. آپ کو وہ جو بھی کچھ لکھ کے دیتا ہے اس کے اوپر کیا کرتے ہو آپ؟ پہلے تو آپ یہ چیک کر سکتے ہو کہ اس کے پاس ڈگری موجود ہے یا نہیں، اس کا تخصص ہے یا نہیں، اس کی ریپیوٹ کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیتے ہو. لیکن اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ اس پوزیشن پہ اس درجہ آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ آپ کو اگر وہ لٹاتا ہے آپریٹ کرنے کے لیے آپ لیٹ جاتے ہو بلا چون و چرا. انجیکٹ کرتا ہے آپ کے، ہو سکتا ہے وہ زہر کا انجیکشن لگا کے آپ کو مار دے، آپریشن کرنے کی بجائے آپ کا گلا ہی کاٹ دے. یہ اعتماد کرتے ہو نا. جس طرح جسم میں آپ ایک فزیشن کے اوپر اعتماد کرتے ہو، اسی طرح علم کی اور روحانیت کی دنیا میں بھی اعتماد کرنا پڑتا ہے. اور اسی اعتماد کو ہی تقلید کہتے ہیں. تقلید محض ہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک یہ فیشن بن گیا ہے ان چیزوں کے اوپر اور امت کی پوری روایت کے اوپر نقد کرنا. یعنی گویا حیرت ہے اس بات پہ کہ میں اگر ایسا تصوف بیان کروں کہ جس کے پیچھے کچھ سند ہی موجود نہیں، 1400 سال کی روایت ہی موجود نہیں ہے، تو پھر سوال ہوگا کہ میرے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی، کیا ہوا ہے؟ اب ایک شخص قرآن کی ایسی تعبیر کرتا ہے، ایسی تفسیر بیان کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ہماری 1400 سال کی روایت نہیں کھڑی. وہ حدیث سے وہ چیزیں اخذ کرتا ہے، حدیث کا وہ معنی بیان کرتا ہے جو ہمارے ائمہ محدثین نے نہیں کیے. امام بخاری ایک روایت لائے ہیں، امام مسلم ایک روایت لائے ہیں، امام حاکم لائے ہیں، عبد الرزاق لائے ہیں، ابن ابی شیبہ لائے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے میں کیا لائے ہوں. اب بخاری الادب المفرد بھی ان کی کتاب ہے، تاریخ الکبیر بھی ان کی کتاب ہے. ان کتابوں پہ بھی نظر غائر ہونی چاہیے. بالاستجاب ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ بخاری اگر ایک روایت لائے ہیں تو ان کا اس روایت لانے سے مقصود کیا ہے، ان کا مطمع نظر کیا ہے، کیا وہ بھی اس کا وہی معنی لے رہے ہیں؟ اب بھائی معذرت کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو امت کی روایت کے ساتھ کھڑے ہیں. جو دین صحابہ کو سمجھ آیا، جو دین اہل البیت کو سمجھ آیا، جو دین ائمہ متقدمین کو سمجھ آیا، جو محدثین کو سمجھ آیا، جو صوفیاء کو سمجھ آیا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جدھر وہ جائیں گے ادھر ہی ہم جائیں. اگرچہ میرا منصب اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک بات آ گئی ہے سر دست میں عرض کر دوں
کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مقصود ہے وہ بقول رومی تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو ہمارے متجددین ہیں، مستشرقین ہیں، وہ جتنے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم روایت کو نہیں مانتے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ روایت کو تسلیم کریں، قرآن کی روایت، حدیث کی روایت، فقہ کی روایت اور عقیدے کی روایت، تو دو چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ ادب کی روایت کو ماننا پڑے گا، جس کے نتیجے میں تصوف کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ کہنے کے لیے کہ تصوف ایک متوازی دین ہے اسلام کے، یہ بہت بڑی جرت کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ یہ ایسی جرت ہے کہ وہ شخص یا علم کی روایت سے لابلد ہے اور یا پھر وہ سینہ زوری کر رہا ہے۔ کیونکہ امت کے اندر دیکھیے، امت کے اندر 1400 سال کی روایت علم میں آپ 5 لوگ بھی ایسے نہیں نکال سکتے جو مطلقاً تصوف کا انکار کرتے ہیں۔ 5 لوگ کسی مسئلے سے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ متشدد جس شخصیت کو قرار دیا جاتا ہے، میں ان کا احترام سے نام لیتا ہوں کیونکہ ہمیں احترام سکھایا گیا ہے، علامہ امام تقی الدین ابن تیمیہ۔ پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص تصوف کا ناقد بھی ہے اور تصوف کے مبید بھی ہے۔ مکمل دیکھا کریں، کسی کو بالاستیاب مطالعہ کیا کریں۔ علامہ ابن تیمیہ کا فتاوی ابن تیمیہ اٹھا کے دیکھیے، 12 رسائل تصوف کے اوپر ہیں اس میں۔ تصوف کے اوپر نقد کرنا ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تصوف ہو، فقہ ہو، کلام ہو، منطق ہو، عقیدہ ہو، تاریخ ہو، جو کچھ بھی ہے اس کو آپ کتاب و سنت کے سامنے پیش کریں۔ جتنی کتاب و سنت گنجائش دے اتنا قبول کر لیں، باقی رد کر لیں۔ ہم نہیں قبول کرتے، صوفیاء نے بھی قبول نہیں کیا۔ اگر وقت ہوا تو میں آگے ضمناً اور اجمالاً اس کا ذکر کر دوں گا اختصار کے ساتھ، کہ صوفیاء کے پیمانے ہیں جس طرح علماء ظاہر کے پیمانے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ ایک طرف تصوف کے اوپر نقد کرتے ہیں، وہ فرد واحد پہ نقد ہے، مطلقاً تصوف کو بھی قبول کرتے ہیں، اور شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی کے مرید بھی ہیں۔ اور یہ ملفوظات سے نقل نہیں میں کر رہا۔ ابن قدامہ ابن تیمیہ کے شیخ ہیں، اور ابن قدامہ ابن رجب حنبلی سے لے کے علامہ ابن کثیر تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سب نے یہ لکھا ہے کہ وہ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید ہے۔ وہ ایک شیخ طریقت کو، شیخ تصوف کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہی ہمارا مقصود اور مطمع نظر ہے کہ پھر وہ تصوف جس کو علامہ ابن تیمیہ قبول کرتے ہیں، علامہ ابن قیم قبول کرتے ہیں، علامہ ابن کثیر قبول کرتے ہیں، محدث ابن جوزی قبول کرتے ہیں، وہ تصوف پھر وہی ہے جو کتاب و سنت پہ مبنی ہے، اور وہی تصوف ہے ہمارے صوفیاء کا، وہی مطمع نظر ہے صوفیاء کا۔ تو ہمارے زمانہ قریب کی 2 شخصیات سید ابو العلا مودودی اور علامہ غلام احمد پرویز، یہ 2 بالکل بعید قسم کے افکار سے مملو ہیں دونوں شخصیات۔ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا جتنا بھی کام ہے وہ سارا ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ تو غلام احمد پرویز نے کہا مودودی صاحب سے، خط و کتابت ان کی چلتی تھی، کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں تاریخ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چیزیں مشکوک ہیں۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں مدون ہوئی ہیں، ان کا انتصاب جو ہے اس میں بہت سارے شکوک و شبہات، ابہام موجود ہیں، اشکالات موجود ہیں۔ تو سید ابو العلا مودودی نے جو جواب دیا تھا وہ روایت کی سند کے اوپر ایک سند ہے۔ انہوں نے کہا غلام احمد پرویز سے کہ دیکھیے بات یہ ہے، جن ہاتھوں سے قرآن آپ تک پہنچا ہے، جن ہاتھوں سے امت تک قرآن پہنچا ہے، انہی ہاتھوں سے تاریخ پہنچی، انہی ہاتھوں سے حدیث پہنچی۔ اگر حدیث بھی مشکوک ہے، مطلقاً جر و تعدیل ہوگی، اسماء اور رجال کے پیمانے اپنی جگہ پہ ملحوظ رکھے جائیں گے، وہ تو قرآن پہ بھی ہوئے، اس کو بھی قریش کا جو متن تھا، قریش کی جو لغت تھی، قریش کا جو لہجہ تھا، اس کے اوپر انہیں متفق کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ، وہ تو اس کے اوپر بھی کام ہوا۔
انہوں نے کہا کہ اگر شک ڈالنا ہے آپ نے تو پھر وہ قرآن بھی نقل کفر نہ باشد، پھر وہ بھی مشکوک ہو جائے گا. ہاتھ وہی ہیں، انہی سے قرآن آپ تک پہنچا ہے، وہی صحابہ ہیں، وہی تابعین ہیں، وہی اہل البیت ہیں، وہی ائمہ متکلمین ہیں. اب وہ سب کیا طرز عمل رکھتے ہیں تصوف کے بارے میں، اس کو سمجھیے. جس طرح علماء ظواہر سے جب ہم بات کرتے ہیں قرآن پہ، سنت پہ، احادیث پہ، تو وہ فوراً کہیں گے کہ یہ اس میں سے وہ منابع ہیں، وہ مصادر ہیں جو سکہ ہیں. غیر سکہ چیزیں ہم نے الگ کر دی ہیں. بھئی یہی تصوف کے بھی اصول و مبادئات ہیں. آپ جب تصوف پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی ایک سٹینڈرڈ تعریف ہے، اس کو متعین کیجئے. وہ کیا ہے؟ وہ کہاں سے ماخذ ہے اس کا؟ وہ استنباط کہاں سے صوفیاء کا؟ وہ استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ تو تصوف کی ایک ایک چیز کو لے لیجئے. توحید سے بات شروع کر لیتے ہیں ہم کہ جو صوفیاء کا تصور فنا ہے وہ کہاں سے مستنبط ہے؟ انہوں نے ہوا میں بنایا ہے. بات پھر ہوگی جس طرح علماء ظواہر کا سٹینڈرڈ ہے تو اس میں بات پھر بخاری سے نیچے نہیں ہوتی، پھر مسلم سے نیچے نہیں ہوتی، پھر علامہ ذہبی، ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی اس لیول کے لوگوں سے نیچے نہیں ہوتی. تو پھر یہاں بھی بات جنید بغدادی سے نیچے نہیں ہوگی، غزالی سے نیچے نہیں ہوگی، پھر سید الطائفہ شیخ عبد القادر جیلانی سے نیچے نہیں ہوگی، ابو طالب مکی سے، ابو القاسم قشیری سے، ابو نصر سراج سے اور سید علی حجویری سے، ان سے نیچے نہیں ہوگی. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ تصوف کو طے کرو اور دیکھو، اسی چھاننی میں ڈال لو کہ صوفیہ کا تصور فنا کیا ہے، صوفیہ کا تصور بقا کیا ہے، صوفیہ کا تصور مشاہدہ کیا ہے، اور ضرورت شیخ کیا ہے. یہ کہاں سے مستنبط ہے؟ دیکھیے اس کی ضرورت کس درجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سفر بھی کرو تو اپنے میں سے ایک کو امیر قرار دے گا. یہ ضرورت امیر ہے، یعنی دو لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ تقلید اتنی واجبی چیز ہے اور اس میں اعتماد اتنا ضروری ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی مرشد کی ضرورت نہیں، ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے مان لیا. اب آپ سے کہا جائے کہ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو قرآن و حدیث کافی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ عربی جانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی میں نہیں جانتا. فارسی جانتے ہیں؟ میں نہیں جی جانتا. علوم اسلامیہ سے آپ واقف ہیں؟ میں نہیں جی جانتا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے، کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں گے. اب وہ جو بھی مسئلہ اخذ کر کے آپ کو بتائے گا آپ اس کو کیا کریں گے؟ اعتماد کریں گے. اسی اعتماد کو تقلید کہتے ہیں. اب وہ غلط بھی مسئلہ بتا سکتا ہے، اس کا استنباط اور استدلال غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا استخراج بالکل اپنے طور پہ وضیح بھی ہو سکتا ہے. اعتماد تو ہر طرف آپ کو کرنا پڑے گا، کسی جگہ پہ ٹھہرنا پڑے گا، کسی شخصیت پہ اکتفا کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. علم میں اکتفا، علم ظاہر میں اکتفا، اسی طرح دین کے معاملہ میں جو اکتفا ہے وہ اور ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ دین جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے. علم کی دنیا میں تو شک ہو سکتا ہے، علم کی دنیا میں تذبذب بھی ہو سکتا ہے، التباس بھی ہو سکتا ہے، لیکن مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایمانیات کی دنیا میں کب، کیوں اور کیسے نہیں ہوتا، سر تسلیم خم ہوتا جو مزاج یار میں آئے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ نہیں درمیان میں ہوتے. یہ صوفیاء کا جو تصور ارادت ہے یہ کہاں سے اخذ کیا ہے انہوں نے؟ مثلا وہ جو بات کہتے ہیں صوفیاء کے مرید کا معنی یہ ہے کہ ارادہ کرنے والا کہ اب میرا کوئی ارادہ نہیں، یہ کہاں سے اخذ کیا ہے انہوں نے؟ یہ دین سے اخذ کیا ہے، یہ قرآن سے مستنبط ہے. قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم، دین کے اندر آپ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرما دیں اس کے آگے آپ چونچرا نہیں کر سکتے. یہ علم کی دنیا تو نہ ہوئی. اب دیکھیے علم کی دنیا اور جو وہ دنیا اس میں کتنا فرق ہے. امام بخاری نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کے متعلق جو روایت بیان کی ہے اس میں انہوں نے دونوں دنیاؤں کی حقیقت واضح کر دی. وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس منارہ کے اوپر نزول فرمائیں گے تو اس کے بعد اس منارہ سے سیڑھی لگائی جائے گی، پھر وہ سیڑھی کے ساتھ نیچے تشریف لے آئیں گے. اب آزروگ منطق اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ
مینار سے تو نیچے سیڑھی لگائی جائے گی تو مینار پہ کس طرح اتریں گے، اس کو تو ڈسکس نہیں کیا امام بخاری نے، کیونکہ وہ ما بعد الطبیات کا مسئلہ ہے، وہاں آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ابو جہل نے کہا نا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص راتوں رات میں سیر کرے آسمانوں کی، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل بھی ممکن نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ کے رفیق نے کہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے رفیق نے کہا تو درست ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، اب پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے ازروگ منطق کہ اب یہ تو سٹیٹس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم کسی اور شخص کو کس طرح دے سکتے ہیں ختم نبوت کے بعد؟ تو دیکھیے وہ سٹیٹس بائیں دینا تو شرک پھر رسالت ہے، لیکن اعتماد کامل تو آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ جس مفتی کی تقلید کرتے ہیں، جس مجتہد کے آپ پیرو ہیں، اس کے اوپر آپ کو یہ اعتماد کامل ہوتا ہے کہ کتاب و سنت سے جو مسئلہ آپ کو بتا رہا ہے وہ درست ہے، اس کا استدلال بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا ایک حنفی سے پوچھئے، وہ کہے گا کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے قرآن اور حدیث کے اوپر غور و فکر کر کے جو مسئلہ اخذ کیا ہے بالکل درست ہے۔ مالکی سے پوچھئے یہی کہے گا، حنبلی سے پوچھئے یہی کہے گا، شافعی سے پوچھئے وہ کہے گا امام شافعی نے، اور ان کے بعد بھی جو مختلف مکاتب ہمارے ہاں موجود ہیں وہ یہی بات کہیں۔ کسی نہ کسی کے اوپر انسان کو اعتماد کرنا پڑتا ہے، اسی اعتماد کو ہی ارادت کہتے ہیں، کہ ارادہ کرنا کہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ اب ظاہری علم اور استاد کامل، ظاہری شیخ اور شیخ تصوف، عالم اور عارف میں کیا فرق ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس حقائق کی طرف ہم پھر پلٹتے ہیں۔ ابو علی سینا نابغہ عصر، نابغہ روزگار اور طب کا، فلسفہ کا امام، اس کا سرخیل علم ظاہر کا، اور دوسری طرف ادب کا، عرفان کا شاہ سوار، دو شخصیات آپس میں ملاقی ہوتی ہیں، 3 دن موتقف رہتے ہیں، اور جب جانے لگتا ہے ابو علی سینا تو آپ اپنے تلامذہ سے فرماتے ہیں کہ جاؤ حضرت کو رخصت کر کے آؤ۔ اب ابو علی سینا بھی باظرف آدمی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیے ذرا، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس درجے کا وہ محقق ہے۔ دروازے پہ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے تلامذہ نے پوچھا کہ آپ نے ہمارے شیخ کو کیسا پایا؟ ابو علی سینا نے جو کہا وہی فرق ہے علم کا اور عرفان کا، وہی فرق ہے کال کا اور حال کا، وہی فرق ہے کسی چیز کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا اور قبول کرنے کا، وہی فرق ہے مسلمان اور مومن کا۔ اسلام کو قبول کر لیں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنے وجود پہ نافذ کر لیں تو مومن ہو جاتے ہیں، اور اپنی نیت اور باطن پہ نافذ کر لیں تو صوفی ہو جاتے ہیں۔ الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت سری۔ شریعت آپ کا قول ہے، طریقت آپ کا فعل ہے، یہ جدا چیزیں نہیں ہیں، حقیقت آپ کا حال ہے، اور معرفت آپ کا راز ہے۔ یہ ایک ہی راستے کی مختلف منازل ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک شخص نے میٹرک کیا ہے اور وہ پرائمری پاس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صوفیات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، وہ علم ظاہر کے بھی نابغہ تھے، مجمع البحرین تھے۔ آپ کسی مکتبہ فکر جو بر صغیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ میں اسی ذیل میں بات کر رہا ہوں، کسی بڑے سے بڑے محدث سے، شیخ الحدیث سے پوچھئے کہ حضرت آپ نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے؟ وہ آپ کو کہے گا کہ جی بالکل کیا ہوا ہے۔ اب اس سے کہیے کہ شجرہ بیان کیجیے، جس طرح صوفیاء کے ہاں شجرہ طریقت ہوتا ہے، محدثین کے ہاں شجرہ اسناد ہوتا ہے، وہ اپنا شجرہ بیان کرے گا۔ چند اشخاص تک تو شاید وہ غیر معلوم لوگ ہوں، غیر معروف لوگ ہوں، لیکن اس کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں ایسے اشخاص کے نام آنا شروع ہوں گے کہ آپ کہیں گے ان کو تو ہم صوفی سمجھتے تھے۔ یہ شاہ رفیع الدین دہلوی، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ کیا ہوئے؟ وہ تمہارے صوفی تھے۔ یہاں سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی تو بات کہ صوفی جاہل نہیں ہوتا، وہ علم کی معراج پہ پہنچا ہوا ہوتا، کیونکہ عرفان علم کی انتہا کو کہتے ہیں۔ علم کا معنی جاننا نہیں ہے۔ اگر آپ پانی کو آگ اور آگ کو پانی جان لیں تو آپ عالم نہیں ہوتے۔ عالم کا معنی ہے علم کو اس کی حقیقت کے ساتھ جان، جیسی کہ وہ ہے، حقیقت الحقائق کا مشاہدہ ہو، اس کو عرفان کہتے ہیں۔
جب آپ ڈیفائن کرنے کی صلاحیت سے مملو ہو جائیں، اب دیکھیے کہ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مجمع البحرین ہے، وہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، کہ تم نے کیا تصور قائم کیا ہے صوفیاء کا اور خانقاہ کا۔ ایک جاہل پیر ہے، جاہل مرید ہے، ایک متشدد مولوی ہے، یہ ہماری روایت نہیں تھی۔ ہمارا مولوی بھی جامی ہے، ہمارا مولوی بھی رومی ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم۔ ملا، سمجھتے ہیں ملا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ علامہ اس کے اندر مبالغہ پیدا کر لیں تو ملا ہوتا ہے۔ علم سے لبریز، جو علم سے لبالب بھرا ہوا ہو اس کو ملا کہتے ہیں، اور وہ رومی ہے، یہ مولوی بھی ہے۔ اور دیکھیے جس طرح امت کی علمی روایت پہ علماء حق نے پہرا دیا ہے، اسی طرح علم کی روایت کے ساتھ ساتھ جو اسلام کی روح ہے اس کے پہرے دار صوفیاء ہیں۔ اور جو روح کا پہرے دار ہو جسم اس سے بعید نہیں ہوتا۔ جسم اور روح لازم و ملزوم ہے۔ میں رومی کا تصور بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، وہ جو اندھے اور لولے اور لنگڑے کی انہوں نے مثال دی کہ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ تمہارا صوفی عالم بھی تھا، وہ مجمع البحرین تھا، وہ محدث بھی تھا۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمن کا وحدت الوجود تو تم ڈسکس کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ امام بخاری اور شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں حدیث کی سند، صرف 2 واسطے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی ہی نہیں ہے، صرف امام حنبل تک ان کا سلسلہ اسناد بھی پہنچتا ہے، وہ محدث بھی ہیں۔ محدث ابن جوزی جیسا آدمی کہ جو صوفیاء کا اس زمانے کا سب سے بڑا ناقد ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ زانو تلمس طے کر رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے آگے؟ غزالی کی احیاء العلوم فی الدین کے متعلق یہ بڑے بڑے محققین نے کہا ہے کہ اگر ذخیرہ علم جو ہے ہماری روایت کا وہ ناپید بھی ہو جائے تو احیاء العلوم فی الدین جو ہے اس میں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ البالغہ اسی کا اختصار ہے امام غزالی کا۔ یہ لوگ صوفیاء تھے۔ صوفی کا کیا نقشہ کھینچ رہے ہو آپ؟ علم کی روایت کو محققین سے لیں، اس کا ایکسٹینڈرڈ ہے، اس کے اصول و مبادیات ہیں۔ تصوف کو اخذ کرنا ہے تو محقق سے لیں۔ علی حجویری نے نقد کیا ہے اپنی کتاب کے اندر صوفیاء کے افکار پہ، وہ صوفی جو صوفی نہیں متصوف ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرات چشت کو دیکھ لیں، شیخ مجدد کو دیکھ لیں، انہوں نے اصول و ضوابط منضبط کیے ہیں جس طرح محدثین نے کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ صوفی ہے، اور وہی اصول و ضوابط ہیں جو کہ کتاب و سنت کے ہیں۔ ہم ایسے تصوف کو قبول نہیں کرتے جس کی تائید کتاب و سنت نہ کرے۔ اس حقائق کی طرف پلٹیے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے شیخ کو کیسا پایا؟ ابو علی سینا نے کہا میں جو جانتا ہوں تمہارا شیخ وہ دیکھتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، علم اور عرفان میں بنیادی طور پہ فرق۔ جب وہ علم آپ کا حال بن جائے، آپ کی کیفیت بن جائے، آپ کے اوپر وہ غالب آ جائے تو پھر وہ عرفان ہو جاتا ہے۔ عقل اور عشق میں بنیادی طور پہ یہی فرق ہے۔ عشق جو ہے یہ عقل کے متضادیات میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کی اگلی منزل ہے۔ عقل تحفظ ذات کی امین ہے اور عشق آپ کو کھول دیتا ہے، وہ تحفظ کائنات کا امین ہے۔ جب آپ تحفظ ذات کے دائرہ میں محدود ہو جاتے ہیں تو آپ عقل پرست ہوتے ہیں، آپ محدود ہوتے ہیں، آپ اپنے پاؤں سے چلنا شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ عقل کے مقدر میں منزل نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے پاؤں پہ چلنا چاہتے ہیں، اور جب آپ اپنے پاؤں پہ چلیں گے تو آپ ہوں گے۔ اور صوفیاء کا منشور اور صوفیاء کے مذہب کی، ان کے مطمح نظر کی بنیاد فنا ہے۔ العشق نارن یہرے کو ما سوی اللہ، العشق نارن یہرے کو ما سوا محبوب، سوائے محبوب کے ہر چیز کو جلا دیتا ہے عشق۔ یا آپ نے کبھی امبر بیل دیکھی ہے؟ اسی کو عشق کہتے ہیں۔ وہ جس چیز کے اوپر چھا جاتی ہے پھر غالب آ جاتی ہے، اور اس درجہ غالب آتی ہے کہ وہ چیز مفقود ہی نہیں معدوم بذات ہو جاتی، اس کا وجود ختم کر دیتی۔ اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے وصال محبوب نہیں ہوتا، یہ مجھے وصال محبوب نہیں ہو سکتا،
کیونکہ جو قطرہ ہے وہ سمندر کے ساتھ واصل نہیں ہو سکتا، جب وہ سمندر کے ساتھ واصل ہوگا تو پھر قطرہ نہیں رہے گا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، غالب کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ غالب بھی گھٹنے ٹیکتا ہے اس شخص کے آگے، اس کو رومی ہند کہا جاتا ہے، میری مراد مرزا عبد القادر بیدل سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی ایک فارسی ربائی میں کہ تو نے کبھی سمندر کا مشاہدہ کیا ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، جس کو تو لہر کہتا ہے وہ لہر کب تک ہے؟ جب تک اس نے سر اٹھایا ہوا ہے، جب وہ سر گرا دے تو پھر اس کو لہر نہیں کہا جاتا، پھر وہ سمندر ہوتی ہے۔ یہ صوفیاء کا تصور فنا ہے، ذرا زبان میں فرق ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ الفاظ سے اوپر اٹھ، یہ تو سفید کاغذ کو سیاہ کر دیتے ہیں، تیرے دل کا عالم کیا کریں گے جو پہلے ہی سیاہیوں میں گرا ہوا ہے۔ ہمارے لیے حجاب بنتا ہے، علم حجاب بنتا ہے، ورنہ ذرا اس سے اوپر اٹھ کے دیکھ کہ بلا جو کہتا ہے کہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجا ہوئی، آکھیوں نہیں میں نتی دو رانجا ہیر نہ آکھیوں کوئی۔ ہم اباحت محسوس کرتے ہیں صوفیاء کے تصورات سے، یہ کتاب و سنت سے مستنبت ہیں، پھر کیا کیجئے؟ امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومی نے شدت جذبات میں یہ کہا کہ چونکہ ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد رسول، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشین در حضور اولیاء۔ رومی نے شدت جذبات میں کہا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، بود ان الحق در لب منصور نور، بود ان اللہ در لب فرعون زور۔ یہ شدت جذبات نہیں ہے، یہ ہماری روایت ہے، یہ قرآن و حدیث سے مستنبت روایت ہے۔ یا پھر آپ قرآن و حدیث سے اپنا ناطہ اور امت کی روایت سے انقطاع کا اعلان کیجیے۔ آپ کہیے کہ الناس علی دین ملوکہم نہیں ہوتا، چھوٹے بڑوں کے دین پہ نہیں ہوتے، ہمارے بزرگوں کو دین سمجھ نہیں آیا تھا۔ بھئی پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ذریعہ سے اگر آپ امام بخاری تک پہنچتے ہیں، آپ کا شجرہ نہیں پہنچ سکتا، تو پھر توحید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو جو سمجھ آئی وہ درست تھی یا نہیں تھی؟ اگر آپ کا فقہ کا شجرہ شیخ مجدد کے ذریعہ سے اوپر پہنچ رہا ہے، پھر ان کو جو سمجھ آئی تھی وہ درست تھی یا نہیں تھی؟ ادب رسالت کی روایت، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے امام بخاری کو فالو کرنا ہے تو امام بخاری کی ادب کی روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں؟ پھر آپ اعلان کیجئے، میرا منصب نہیں ہے کہ میں مسالک کا نام لوں، ہر مسلک کے علماء ان کی کتابیں موجود ہیں، فقیر کی لائبریری حاضر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں ادب کی کیا روایت ہے۔ علامہ ابن قیم، ان کا تعارف تصوف تو نہیں ہے، ان کا تعارف تو سیرت ہے، حدیث ہے، فقہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے وہ شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب میں اپنے شیخ کے متعلق لکھتے ہیں کہ میرے شیخ کی کیفیت یہ تھی، اللہ نے ان کے اوپر یہ انعام کیا تھا کہ وہ یہاں بیٹھ کے تحت الثری سے لے کے سدرۃ المنتہا تک مشاہدہ کر لیتے۔ اگر یہ شرک ہے، توحید کے متضادیات میں شمار ہوتا ہے، تو پھر علامہ ابن تیمیہ کو بھی توحید کی سمجھ نہیں ہے۔ رومی کے اوپر تو ہم معترض ہو سکتے ہیں کہ رومی شدت جذبات میں بہ گئے اور انہوں نے فرمایا لوح محفوظ است پیش اولیاء، تو یہ علامہ ابن قیم کو کیا ہوا؟ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیے، استاد کا ادب بیان کرتے ہوئے امام مسلم فرماتے ہیں میں دو زانو ہو کے اپنے استاد کے آگے بیٹھتا تھا۔ اگر امام مسلم کو بھی توحید نہیں آئی، امام بخاری کو بھی نہیں پتا چلا توحید کا، تو پھر معذرت کے ساتھ امت 1400 سال سے توحید اور شرک کو ہی نہیں سمجھ سکی، یہ آج کے متجددین کو ہی سمجھ آیا ہے۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں میں اس کو مکلف نہیں کرتا امت کو کہ اس طرز عمل کے ساتھ وہ مکلف ہو جائیں، اس کی پابندی کریں، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ جو ہماری ادب کی اور ادب رسالت کی روایت ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قلم بند نہیں کرتا جب تک غسل نہ کر لوں اور 2 رکعت نماز نہ ادا کروں، 2 نوافل نہ پڑھ لوں۔ اب کہاں سے استنباط کیا انہوں نے؟ قرآن میں تو کہیں حکم نہیں، حدیث میں تو کہیں حکم نہیں۔ قرآن و حدیث میں جو ادب کی روایت ہے، اس روایت سے ہی یہ استنباط ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز بھی آپ کی آواز سے پست رہنی چاہیے۔ یہاں سے استنباط کیا ہے۔
امام مالک مدینہ منورہ میں کبھی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے. پوچھا گیا، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے استراحت فرما ہے، میں اس کو بے ادبی جانتا ہوں. یا تو امام مالک سے اپنا ناطہ توڑ لیجیے. امام مالک نے مدینہ میں کبھی جوتے نہیں پہنے. پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں اس کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پہ چلتے رہے، تشریف فرما، جہاں پہ آپ کے قدمین مبارک اور نالین پاک لگتے رہے، میں اس بات سے اباہت محسوس کرتا ہوں، بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میں جوتوں کے ساتھ اس زمین پہ جاؤں. یہ ادب کی روایت ہے. استاد کے ادب کا یہ عالم ہے کہ امام شافعی امام مالک کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، راستے میں دریا بہہ رہا ہے، وضو کر رہے ہیں، امام شافعی اور اچانک سے وضو چھوڑ دیا اور دوسری سمت چلے گئے. تلامذہ نے پوچھا کہ حضرت ادھر وضو درست نہ تھا؟ فرمایا وضو درست تھا، لیکن پانی بہہ کے جس سمت جا رہا ہے وہاں میرا استاد وضو کر رہا ہے. میری غیرت نے اور ادب نے گوارا نہیں کیا کہ میرے استعمال شدہ پانی سے وہ وضو کرے. قوموں کی ترقی میں ادب کا بہت اہم رول ہے. ہم جاپان کی مثال دیتے ہیں. اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال اس روایت کو بیان کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جاپان میں گئے تو یونیورسٹی وزٹ کرنے کے لیے ہم وہاں کھڑے تھے، کچھ اساتذہ ہمارے ساتھ تھے، تو ہمارا جو سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا، ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں میں حیران ہوا ان لوگوں کو کہ استاد کا ہی احترام نہیں، اس کے سائے کا اس درجہ احترام تھا کہ وہ سایہ جو تھا اس سے گریز کر کے دوسری سمت سے گزر گئے. جب میں نے استفسار کیا تو میں حیران رہ گیا کہ اس قوم کی ترقی کی جو وجوہات ہیں ان میں سے سب سے بڑی وجہ جو بنیاد ہے وہ ادب ہے. یہ استاد کا احترام ہے. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کو بھی اپنا استاد مانتا ہوں. یہ خانقاہوں میں جو آپ کو دست بوسی کی رسم نظر آتی ہے، یہ دراصل ادب استاد کی اس روایت کا بچا کھچا ہوا ایک عملی مظاہرہ ہے جو آپ کے کالج، سکول، یونیورسٹی چھوڑ چکے ہیں کیونکہ استاد اپنا احترام باقی نہیں رکھ سکا، وہ نیچے اتر آیا. میں پھر اس روایت کی طرف پلٹتا ہوں. بلے شاہ نے کہا، مولانا روم نے کہا، لیکن انہوں نے کہاں سے کہا؟ آپ ذرا کتابوں کو کھنگالیے خالی و ذہن ہو کے اور دیکھیے کہ کیا یہ تصوف کی جو روایت ہے یہ صوفیاء نے از خود وضع کی. لیکن میرے ان جملوں کی شرائط کے ساتھ جو فقیر ابتداً عرض کر چکا ہے کہ جس طرح علم ظاہر کے مبادیات ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، اسی طرح تصوف کے بھی ہیں. ہر چیز تصوف نہیں، ہر چیز ضروریات تصوف نہیں. ڈول بجانے، دمالیں ڈالنی، چادریں چڑھانا، جن چیزوں کو آپ تصوف سمجھ بیٹھے ہو یہ ضروریات تصوف نہیں ہے. سماع بالمزامیر زیادہ سے زیادہ مباح ہے، اور اگر اس میں اچھا کلام ہو، حمد ہے یا نعت ہے تو مستحسن ہو جائے گی. نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروریات تصوف میں سے ہے. ضروریات تصوف میں سے عقیدہ فنا ہے، عقیدہ توحید ہے. جس طرح ظاہری عالم علم کی ظاہری روایت پہ اکتفا کرتا ہے اور صوفی نہیں کرتا. عالم جس چیز کو پڑھتا ہے، صوفی اسی چیز کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے. عالم اخذ کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، اور صوفی آگے بڑھتا ہے، وہ اس کی حقیقت کو دیکھتا ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر کی وجہ سے. اسلام شلوار کا سائز متعین کرنے نہیں آیا، وہ تکبر کو زیر بحث لاتا ہے، وہ تکبر کے اوپر غور کرتا ہے. ایک مفتی، ایک عالم ظاہر آپ کا رخ قبلہ کی طرف کرے گا اور صوفی کہے گا کہ جس طرح آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہے آپ کا دل رب کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. آپ کے اعضاء و جوارے کا وضو ہے، آپ کی نیت کا وضو ہونا چاہیے. جس طرح آپ کے جسم کا روزہ ہے اسی طرح آپ کے باطن کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کی روح کا روزہ ہونا چاہیے. بھائی جسم اور روح کی کشمکش کو فقہ اور تصوف کی کشمکش ہے. امام بخاری اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن قرب نوافل کے ذریعے جب میرے قریب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب یہ کسی صوفی کا ملفوظ تو نہیں ہے، امام بخاری کی روایت ہے، سند بھی ٹھیک ہے،
متن بھی ٹھیک ہے، متواتر بھی ہے، اس کے اوپر اجماع بھی ہے، محدثین کی جرح بھی نہیں ہے، اب اس کا کیا کیجئے؟ صوفیاء کے اوپر تو طنز ہے کہ یہ حلول کے قائل ہیں، اتحاد کے قائل ہیں۔ ذرا ادھر بھی توجہ مرکوز کیجئے کہ اللہ اس کا ہاتھ کس اتصال سے بنتا ہے؟ حلول فرماتا ہے یا اتحاد کرتا ہے؟ ہم تو حلول اور اتحاد کے قائل نہیں۔ صوفی ہے جو توحید میں بھی اس مقام پہ فائز ہے کہ علماء ظاہر کو اس کی ہوا نہیں لگی۔ عالم ظاہر یہ کہتا ہے کہ توحید اللہ کی ذات کو ایک ماننا، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات کو ایک ماننا، اس کے افعال کو ایک ماننا، واللہ غالب علی امرہ۔ لیکن صوفی یہ کہتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ، اس کو وجود میں ایک ماننا۔ اب یہ وجود میں ایک ماننا کیا ہے؟ اللہ لامحدود ہے، اس سوال کو میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ لامحدود کی تعریف متعین کیجیے۔ لامحدود کی یہ تعریف نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی، پھر منطق خون کے آنسو روئے گی اگر آپ گھر میں خود متعین کریں گے منطق۔ زبان ہو، علم ہو، اس کی روایت کے پیمانے ہوتے ہیں جو صدیوں میں جا کے متعین ہوتے ہیں، وہ خود سے نہیں بنائے جا سکتے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ ایک عالم محقق زبان دان کہے گا حضرت آپ نے زیر اور زبر کی غلطی کی ہے، کیوں؟ فاعل اور مفعول کا فرق پڑ جاتا ہے، یہ منتظر نہیں ہے، یہ منتظر ہے جس کا انتظار کیا جائے۔ تو کیوں نہیں منتظر ہے؟ اس لیے کہ فصحاء نے کہا ہے، جنہوں نے قواعد مرتب کیے ہیں انہوں نے کہا ہے، آپ نے متعین کیا ہے لامحدود ہے وہ ذات، تو لامحدود کی تعریف کیا ہے؟ جس کو حد نہ لگے۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ لامحدود ہو اور آپ محدود ہوں، یہ منطق نہیں ہو سکتی، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا، ایک لامحدود ہو ایک محدود ہو تو پھر لامحدود محدود اکبر ہو جائے گا اور محدود محدود اصغر ہو جائے گا، دونوں ہی لامحدود نہیں رہیں گے، دونوں ہی محدود ہوں گے۔ لامحدود ایک ہی صورت میں رہ سکتا ہے کہ وہ ایک ہو، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک، جو ہک کو ڈھونڈ کر جانے وہ کافر مشرک ہے۔ یہ آپ کا ہی تصور تھا جہاں سے صوفیاء نے کہا کہ چونکہ ذات پیر را کر دی قبول، اور جو رومی نے کہا ہے کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ یہ بخاری کا تصور ہے، یہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے۔ اور آخری بات، یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکا، کچھ اس کی جہاد باقی ہیں جو اگر ممکن ہوا تو اگلے جمعے پہ اللہ نے توفیق دی تو میں ضرور اس پہ گفتگو کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ ایک بات بیان کر کے، صوفیاء کی جو چلا کشی ہے، صوفیاء کی جو خلوت گزینی ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ تصوف جو ہے یہ رہبانیت کی بات کرتا ہے۔ دیکھیے اس درجہ بے اعتدالی کہ جو دائرہ دین اور شرائط جو ہیں شریعت کی ان سے تجاوز کر جائے، اس کو تو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن کیا خلوت نشینی، چلا کشی، علیحدگی، تنہائی، خلوت مطلقاً قرآن و حدیث ان کا مؤید نہیں، ان کا انکار کرتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے گوش گزار کر کے میں رخصت چاہوں گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح ہے، امام بخاری نے اس کو درج کیا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے بلند مومن کون ہے؟ سب سے بلند مومن کون ہے؟ مومن کے مقامات پوچھے گئے ہیں، حالانکہ خلوت کے آپ بھی قائل ہیں۔ آپ کے اوپر میٹرک کا امتحان آیا ہوا ہو نا تو لٹکتی تلوار ہوتی ہے، آپ کے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ خلوت اختیار کرو، سب کچھ چھوڑ کے پڑھنے پہ توجہ مرکوز کرو۔ صوفی بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم کیا کرو؟ تزکیہ نفس کرو، خلوت گزینی اختیار کرو۔ جس طرح کہ ایک ایسا جو موذی مرض کا شکار شخص ہوتا ہے، امراض مزمنہ جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں شخص مبتلا ہو تو اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، سب سے الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے بیمار نہ ہوں۔ جب اس کا علاج ہوتا ہے تو پھر وہ معاشرے میں آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ صوفی بھی بیٹھتا ہے، مسند ارشاد پہ بیٹھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مسند ارشاد پہ بیٹھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیگے نہ شد۔ جب تک لوہا بھٹی میں نہیں جائے گا اس سے کچھ بن نہیں سکتا۔ صحابی نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند مومن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو جہاد کرے، قتال فی سبیل اللہ کرے۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں،
لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، لوگوں کو اپنے شر سے بچانے کے لیے کسی پہاڑ کی کھو میں جا کے پناہ لے لیں، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے۔ اور جگہ پہ محدثین نے اس حدیث کو بڑھایا ہے کہ اس کا اپنا بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس کا دودھ دوہے اور اپنی زندگی تنہائی میں اللہ اللہ کرتے ہوئے گزارے۔ اب یہ تو امام بخاری سے پوچھئے کہ انہوں نے اس رہبانیت کی گنجائش بخاری میں کیوں رکھی ہے۔ میں اپنی گفتگو کی ابتدا کی طرف پلٹتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تصوف اور صوفیہ کے عقائد جو اوتھینٹک صوفیہ کے عقائد ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں جو قرآن اور حدیث سے مستنبط نہ ہو، اور ہر وہ عقیدہ، ہر وہ تصوف، ہر وہ نسبت جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متی نہیں، اس کو ہم تصوف بھی قبول نہیں کرتے اور ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔